ایسا لگا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہر راستہ بند ہو گیا ہے، نہ رشتوں میں سکون، نہ دل میں چین۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور اسم۔ آج میں آپ کو سورہ بقرہ کی کچھ میریکل اسٹوریز بتاؤں گی جو مجھے رمضان میں ریسیوڈ ہوئیں۔ یہ نہ صرف میریکل اسٹوریز ہیں بلکہ ایسی میریکل اسٹوریز ہیں، ایسے واقعات ہیں جو آپ کا یقین ہلا دیں گے۔ سورہ بقرہ اپنے آپ میں ایک بہت پاورفل سورہ ہے جو ہر نیگیٹو چیز کو ہماری زندگی سے دور کر دیتی ہے۔ لائف میں بہت ساری مشکلات ہیں، کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جادو ہے، کوئی کہتا ہے بندش ہے، کوئی کہتا ہے نظر بد ہے، اور آپ 20-25 سال سے یا بہت عرصے سے پریشان ہیں، تو ایک بار سورہ البقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کی زندگی میں چند ہی دنوں میں میریکلز ہو جائیں گے، اور آپ کو آپ کی زندگی سے خود فیل ہوگا کہ نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ کیسے نکل گئی ہیں اور پازیٹیو چیزیں کیسے آپ کے قریب آ رہی ہیں۔ تو جی شروع کرتے ہیں آج کی میریکل اسٹوریز۔ سب سے پہلے یہ ایک سسٹر نے میرے ساتھ شیئر کیا، یہ بتاتی ہیں کہ ان کے ابو کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ بہت زیادہ بیمار تھے اور بیڈ ریسٹ پر تھے۔ ان کا بھائی جو کہ ان کے گھر میں ایک اکیلا کمانے والا تھا، اس کا رویہ ان کی امی کے ساتھ، ان کے ابو کے ساتھ اور ان کے ساتھ بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ کچھ مہینوں سے وہ بہت زیادہ خراب بیہیویئر کر رہا تھا۔ ہمارے گھر کا ماحول اس کی وجہ سے بہت زیادہ عجیب ہو گیا تھا، ہر وقت ٹینشن، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے اور بنا وجہ کی گھبراہٹ۔ اور کہتی ہیں یہ تو صرف ایک بات تھی، یہاں تک کہ اس نے ہمارے ساتھ میں کھانا کھانا، رمضان میں افطار کرنا یہ بھی بالکل بند کر دیا تھا۔ ہم بہت زیادہ پریشان تھے، سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ تبھی مجھے کسی نے بتایا کہ تم روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، تمہارے ابو ٹھیک ہو جائیں گے، اور ان کو دم کر کر پانی میں دو اور اپنے بھائی کو بھی دم کیا ہوا پانی پلاؤ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے رمضان میں سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی ان کے بتانے کے فوراً بعد، اور کہتی ہیں کہ میں سورہ بقرہ اس طرح سے پڑھ رہی تھی، صبح میں تھوڑا سا پڑھ لیا، تھوڑا سا شام میں پڑھ لیا، جیسے جیسے وقت ملتا وقفے سے میں سورہ بقرہ کو پورا کرتی۔ اس طرح سے کبھی 3 دن کے اندر پورا کرتی، کبھی 1 دن کے اندر، اور کبھی کبھی 7 دن میں بھی پورا کرتی تھی۔ اور کہتی ہیں جب عصر سے مغرب کا درمیان ہوتا تھا افطاری بناتے وقت، تو سورہ بقرہ کا آڈیو میں پلے کرتی تھی اور سورہ بقرہ سنتے ہوئے میں افطاری بناتی، اور افطار میں اذان ہونے سے پہلے بہت ساری اللہ پاک سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے۔ کہتی ہیں صرف 2 ہفتے گزرے اور گھر کا ماحول چینج ہونے لگا، جھگڑے کم ہو گئے، دل ہلکا لگنے لگا، رات میں پرسکون نیند آنے لگی۔ اور کہتی ہیں کہ میں نے خود محسوس کیا کہ جیسے کوئی نیگیٹو چیز تھی وہ ہمارے گھر سے نکل گئی۔ اور کہتی ہیں کہ دھیرے دھیرے میرا بھائی کا رویہ بھی بدلنے لگا، وہ گھر میں پیسے نہیں دیتا تھا، لڑائی کرتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا، بہت زیادہ تبدیلی محسوس ہوئی اللہ پاک کے شکر سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے نا، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور یہ ایکسپیرینس پرسنلی میں نے بھی کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنے پاسٹ ویڈیوز میں بتایا ہے کہ میرے فیملی میں جو ہے سورہ بقرہ وہ کس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ میں آنے والے ٹائم میں جو ہے نا پھر اپنی میریکل اسٹوری بھی ذکر کروں گی۔ نیکسٹ میریکل اسٹوری جو ہے نا وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ بھائی بتاتے ہیں کہ میرا رشتہ 3.5 سال سے میری کزن کے ساتھ میں فکس تھا، اور میں اس کو اتنا زیادہ محبت کرتا اور اتنا زیادہ پسند کرتا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یعنی میرے جاب بھی بہت اچھی تھی ماشاءاللہ سے، گھر بھی بہت اچھا بنا ہوا، ساری چیزیں بہت صحیح چل رہی تھی، لیکن اچانک سے میری لائف میں کچھ فائنینشیل کرائسس آئے اور میری جاب چھوٹ گئی، جس کو دوبارہ سے سیٹ ہونے میں بہت ٹائم لگ رہا تھا۔ میں نے ہر جگہ کوشش کر کے دیکھ لی، مجھے کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی، اور میری کزن کی گھر کی طرف سے میرے اوپر پریشر پڑ رہا تھا کہ نکاح کرو، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بول رہے تھے کہ تم کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرتے، ہم رشتہ چھٹا دیں گے۔ یہی سب چلتا رہا، اور ساری باتوں سے ناراض ہو کے میرے کزن کی فیملی نے میرے گھر پر آنا بالکل بند کر دیا، اور ہم لوگ نے بھی وہاں جانا چھوڑ دیا۔ اسی بیچ میں میری جاب سعودی عرب میں لگ گئی،
تب میری امی نے ان کو بولا کہ کچھ دن کے بعد جو ہے وہ نکاح کر دیں گی، میں تھوڑا سا وہاں جا کر سیٹ ہو جاؤں۔ جب میں سعودی عرب چلا گیا تو مجھے پتا چلا کچھ دن کے بعد کہ میری کزن مجھے کہیں سے بھی پسند نہیں کرتی تھی، وہ صرف میرے سامنے ڈرامہ کرتی تھی اچھا بننے کا، اس کا کہیں اور افیئر تھا اور اس نے میرے وہاں پر جاتے ہی اس لڑکے سے نکاح کر لیا۔ اس سب نے مجھے اتنا بڑا ہارٹ بریک دیا کہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں اتنا ڈپریشن میں چلا گیا کیونکہ میں 3 سال سے زیادہ ایک لڑکی سے محبت کرتا رہا، وہ بھی بہت زیادہ شدت سے۔ اس کو میں نے اپنا سب کچھ مانا اور صرف اتنا ہی نہیں، میں اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کرتا تھا، اس کی ہر خوشی کا خیال رکھتا تھا۔ مجھے یہ افسوس ہوا کہ اس نے ایک بار بھی مجھے یہ ظاہر ہونے نہیں دیا کہ وہ مجھے ذرا سا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں بار بار اپنی امی سے کہتا کہ وہ ایک بار مجھے بتا دیتی۔ یہ تو سراسر دھوکہ دینا ہو گیا۔ امی مجھے سمجھا دیتی کہ تم باہر ہو، تم اپنے آپ کو تکلیف مت دو، لیکن میں امی کو کیا بتاتا۔ اس وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اتنا قریب نہیں تھا اور اس سب نے مجھے اتنا ڈپریشن دیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں روزانہ رات کو روتا، کام میں دل نہیں لگتا اور دل چاہتا کہ میں سوسائڈ کر لوں۔ ایسے مجھے نیگیٹو تھاٹس آتے تھے اور وہاں پر میری فیملی بھی میرے ساتھ میں نہیں تھی، تو میری حالت بہت زیادہ بری ہونے لگتی، مجھے پینک اٹیک آنے لگتے، میں رات کو چیخ چیخ کر روتا۔ میرا ایک روم میٹ تھا جو ماشاءاللہ سے 5 ٹائم کی نماز پڑھتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ مجھے سمجھایا اور کہا کہ تم روزانہ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنے سے دل ہلکا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے دل کی بات شیئر کرو، وہ سب کچھ سنتے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور اس نے مجھے بتایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یاد کر لو اور ہر نماز میں دعا سے پہلے اس کو پڑھو اور ساتھ میں آیت الکرسی، پھر دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے تمہاری دعائیں سنتے ہیں، تمہارا دل کا درد کم ہوتا ہے اور تمہیں بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بات اتنی نہیں بری لگتی تھی جتنی یہ لگتی تھی کہ اس نے میرے فوراً جاتے ہی نکاح کر لیا اور اس کی فیملی نے بھی اس کا ساتھ دیا، کسی نے بھی میری فیملی اور میرے بارے میں نہیں سوچا۔ اس طرح سے میں نماز کے قریب ہوا اور میں نے 5 ٹائم کی نماز اسٹارٹ کی۔ اسٹارٹنگ میں بہت مشکل لگتا تھا لیکن میرا روم میٹ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے میں نے دیکھا کہ وہ روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، تو میں نے اس کو پوچھا کہ تم کیا پڑھتے ہو روزانہ؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھا کرو۔ مجھے قرآن پاک اتنے اچھے سے پڑھنا نہیں آتا تھا، اس نے مجھے قرآن پاک بہت اچھے سے پڑھنا سکھایا اور میں نے بھی جیسے بھی میں پڑھ پاتا تھا سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ الحمدللہ بے شک قبول کرنے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے دل کا جو درد تھا وہ کم ہونے لگا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، بہت زیادہ عجیب سی فیلنگ آتی تھی، وہ بہت زیادہ کم ہو گئی، راتوں کا سکون واپس آ گیا۔ الحمدللہ 1 سال ہو چکا ہے اور الحمدللہ زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی دیکھی ہے، اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ہے۔ بس آپ اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک میرا نصیب بہت اچھا کرے اور مجھے ایک نیک محرم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لاسٹ میریکل اسٹوری ذکر کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک بات کہنا چاہوں گی، سورہ بقرہ جو ہے نا یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرام ہے جو میریکلز کرتی ہے اور میجیکلی ورک کرتی ہے اور آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے ہر نیگیٹو چیز سے۔ مطلب یہ نا ایک کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ نا ایک شیطان کے لیے اتنا خطرناک چیز ہے نا کہ شیطان اس کے پڑھنے سے تو آپ کے بالکل ہی قریب نہیں آ سکتا۔ بڑے سے بڑا دشمن، بڑے سے بڑا شیطان سورہ بقرہ کے پڑھنے والوں کی زندگی میں سے چلا جاتا ہے۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی نیت صاف رکھنی ہے، کنسسٹنسی رکھنی ہے اور ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین رکھنا ہے۔ پھر آپ دیکھنا کہ کتنا بھی بڑا آپ کا دشمن ہو، کتنا بھی بڑی آپ کی زندگی میں نیگیٹو مسئلہ ہو، وہ چلا جائے گا۔ بس کنسسٹنسی رکھنی ہے، ایسا نہیں ہے 2 دن پڑھا پھر چھوڑ دیا، 3 دن پڑھا وہ چھوڑ دیا، کم سے کم 3 سال کنٹینیو کر کے دیکھیں۔ یقین کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، زندگی میں مرتے دم تک کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جائے گا کہ آپ اس کو چھوڑیں گے، آپ سے خود ایک بھی دن مس نہیں ہوگا۔ آپ کے ساتھ جو ہے نا لاسٹ میں کل اسٹوری ذکر کرتی ہوں۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد ان کے ابو نے جو تھا وہ دوسری شادی کر لی تھی اور ان کی جو سوتیلی امی تھی وہ ان کو بہت زیادہ پریشان کرتی تھی اور ان کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے بچپن سے ہی بہت زیادہ تکلیف اٹھائی
اور کہتی ہیں کہ میری بہت زیادہ کم عمر میں میری امی نے شادی کر دی، اور وہ بھی ایک ایسے لڑکے سے جس کو میں ذرا سا بھی پسند نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس سے میرا کوئی میچ تھا، عمر میں مجھ سے بہت زیادہ بڑا اور بہت زیادہ بدتمیز لوگ۔ اسٹارٹنگ سے ہی سب میری امی سے کہتے تھے کہ تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہاں کر دیا، لیکن وہ کوئی میری سگی ماں تو تھی نہیں جو ان کو میری فکر ہوتی، وہ تو بچپن سے ہی میرے اوپر ظلم کرتی تھی۔ کہتی ہیں کہ اس طرح سے میری شادی ایک بہت زیادہ گھٹیا اور غلط انسان سے ہو گئی، جو بہت زیادہ بدتمیز تھا، جس کو میری کوئی بھی فکر نہیں تھی، نہ ہی میرے سسرال والوں کو۔ میرا ہسبینڈ مجھ سے روزانہ جھگڑا کرتا، مجھے مارتا، پیسے نہیں دیتا اور بہت زیادہ ظلم کرتا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، مینٹلی بھی فزیکلی بھی ہر طرح سے مجھے ابیوز کرتا۔ کہتی ہیں کہ میرے لیے سب سے بڑا زخم جب بن گیا جب میں بہت زیادہ دعائیں کرتی، ڈاکٹرز کے چکر کاٹتی اور میری پریگننسی نہیں ہو رہی تھی۔ اس درمیان میں میرے ہسبینڈ نے مجھے اتنا مارا اور میرے ساس نے بھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ایک بار میری پریگننسی ہوئی اور مس کیریج ہو گیا۔ اس وقت جب میرے ہسبینڈ کو اور میری ساس کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے میرے پیٹ میں بھی لاتیں ماری، مجھے تھپڑ بھی مارے اور مجھے اتنا ٹارچر کیا کہ میں اپنی موت کی دعائیں کرنے لگی۔ میں سب کچھ برداشت کرتی تھی، اس لیے کیونکہ میکے میں بھی میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں مجھے کبھی نہیں رکھے گی، اور سسرال میں تو میں تھی ہی مجبور۔ لیکن کہتی ہیں کہ جب ظلم کی انتہا ہو گئی اور میرے ہسبینڈ کا دوسری جگہ افیئر بھی تھا، اور صرف ایک لڑکی سے نہیں، وہ بہت ساری لڑکیوں کو یوز کرتے تھے، کہتی ہیں تو میں نے ایک دن اپنی ساس سے بہت زیادہ لڑائی کی، کیونکہ میں بہت زیادہ تکلیف اور غصے میں تھی۔ میں نے کہا کہ میں کب تک یہ سب کچھ برداشت کروں، میں تھک چکی ہوں۔ اسی بات پر میری ساس کی بہت زیادہ کہا سنی ہو گئی اور میرے ہسبینڈ نے مجھے طلاق دے دی، یہ مار کر گھر سے نکال دیا، جس بات پہ میری امی نے بھی مجھے اتنا زیادہ برا بھلا کہا، اور میرے ابو نے بھی، کہ تم کسی کام کی نہیں ہو، تم اپنا گھر نہیں بسا سکی، اور بہت کچھ۔ میرے دل میں کیا تھی، کیا گزر رہی تھی میرے اوپر، سب کچھ میں جانتی تھی، یا صرف میرا اللہ۔ اب کہتی ہیں کہ اس کے بعد زندگی اور مزید برباد ہو گئی۔ میکے میں آن کے رہنا میرے لیے اور بڑا ظلم بن گیا۔ میری ماں مجھے دن رات باتیں سناتی، گالیاں دیتی اور سارے گھر کا کام مجھ سے کرواتی۔ پہلے بھی میں کام کرتی تھی، لیکن ابھی انہوں نے میرے اوپر بہت زیادہ ظلم شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ وہ مجھے پہلے تھوڑا بہت پیسے دے دیتی تھی، میرے کپڑے بنا دیتی، ابھی انہوں نے سب کچھ کرنا چھوڑ دیا اور مجھ سے کہتی کہ تم کسی کام کی نہیں ہو، تم جیسی کو تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ بتاتی ہیں کہ ایک دن میرے ابو کے دوست کی بیوی ہمارے گھر پر آئی، اور وہ میری امی سے باتوں میں کہہ رہی تھی کہ میں سورہ بقرہ پڑھتی ہوں اور میں نے اس کے بہت زیادہ فائدے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں۔ میرے پاس نہ دولت کی کمی ہے، نہ عزت کی کمی ہے، نہ کسی اور چیز کی کمی ہے۔ انہوں نے بہت سارے اپنے مشاہدے میری امی کو بتائے، جو کہ میں سن رہی تھی، اور میں نے ان کی یہ بات سننے کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ میں بھی سورہ بقرہ کو اپنی زندگی میں شامل کروں گی۔ شروع میں تو مجھے بہت زیادہ مشکل لگتا تھا سورہ بقرہ پڑھنا، کبھی آدھی پڑھ پاتی تھی یا پھر کبھی کبھی سن لیتی تھی، لیکن میں نے گیو اپ نہیں کیا۔ میں نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا اور سورہ بقرہ کو مکمل پڑھنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے بالکل بھی وقت نہیں ملتا تھا، میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن میں نے ایک دن بھی ہمت نہیں ہاری۔ رات میں پڑھتی تھی، راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھتی تھی، پر پڑھتی تھی۔ اب یہ کہتی ہیں کہ پڑھتے ہوئے مجھے ابھی 4 مہینے گزرے تھے، میرے والد کی وہی دوست کی بیوی دوبارہ ہمارے گھر پر آئیں، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے دیا، جس بات پر میری امی نے ان کو منع کیا کہ نہیں، ہماری بیٹی آپ کے قابل نہیں ہے، اس کا تو ڈیورس ہوا ہے۔ ان کا بیٹا آلریڈی میرڈ نہیں تھا، اس کی فرسٹ میرج ہی تھی۔ میری امی کو بہت زیادہ برا لگا کہ اتنی اچھے گھر میں آخر میری بیٹی کیسے جا سکتی ہے، کیونکہ میں ان کی سوتیلی بیٹی تھی، اور وہ ان کی اپنی بھی 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی والی بیٹیوں کی شادی وہاں ہو جائے، میری شادی وہاں نہیں ہو۔ میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میرا رشتہ وہاں پر نہیں ہو، لیکن وہ آنٹی نہیں مانی۔ انہوں نے میرے ابو سے بات کی، اور میں سورہ بقرہ پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک جو میرے حق میں بہتر ہو وہ کرنا، مجھے سکون والی زندگی دینا۔ میں نے بچپن سے کبھی سکون کے لمحے نہیں دیکھے، نہ مجھے باپ کا پیار ملا، نہ مجھے ماں کا پیار ملا۔ کم سے کم اللہ پاک شوہر کی محبت تو نصیب میں لکھ دیجئے، سکون تو نصیب میں لکھ دیجئے۔
کہتی ہیں کہ تڑپ تڑپ کے تہجد میں نے اللہ پاک سے اپنے نصیب کی بھیک مانگی۔ بتاتی ہیں کہ آپ لوگ کے لیے صرف یہ امریکل اسٹوری ہو سکتی ہے، لیکن میرے دل پر کیا گزری ہے یہ آپ لوگ 1% بھی فیل نہیں کر سکتے۔ کہتی ہیں کہ سورہ بقرہ کو میں نے بالکل بھی نہیں چھوڑا۔ 1 سال کے بعد آخر میری امی راضی ہو گئی اور اللہ پاک نے ان کا دل نرم کر دیا اور میرا نکاح وہاں پر ہو گیا۔ اب کہتی ہیں اسٹارٹنگ میں مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا کیونکہ میرے پاسٹ ایکسپیرینس اچھے نہیں تھے، لیکن کہتی ہیں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا بہترین نصیب لکھا کہ میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ میرے ہسبینڈ کا بیہیویئر اتنا سافٹ، اتنی محبت، میری ساس مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے دنیا میں ہی جنت دی تھی۔ میں اپنے سارے غم بھول گئی، ساری تکلیف بھول گئی۔ اور کہتی ہیں سب سے بڑی خوشخبری کہ پہلے جو ان کا پاسٹ ایکسپیرینس تھا وہاں پہ یہ پریگننسی جو تھی وہ ان کی نہیں ہو رہی تھی، اور ایک بار یہ پریگننٹ ہوئی بھی تو ان کا مس کیریج ہو گیا۔ تو کہتی ہیں کہ شادی کے 6 منتھ بعد الحمدللہ میں نے پریگننسی ٹیسٹ کیا اور میری پریگننسی پازیٹیو تھی، جو اتنا 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 بڑا میریکل تھا میرے لیے۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی نور باجی، مطلب پہلے میں پریگننٹ نہیں ہو پا رہی تھی اور اب اللہ پاک نے اتنی بڑی خوشخبری سے نواز دیا کہ لفظوں میں تو کبھی ایکسپیرینس میں اپنی فیلنگ بیان نہیں کر سکتی کہ سورہ بقرہ نے مجھے کیا نہیں دیا۔ اور کہتی ہیں نا مجھے اس دن اس چیز کا احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ ٹرائی کیا، جس نے جو بتایا سب کچھ کرتی تھی، لیکن اصلی مدد اور سکون تو مجھے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام سے ہی ملا۔ ہی نہیں اللہ پاک نے میرا ہر غم دور کیا، بلکہ میری پریگنینسی کو اور جو ابھی میری لائف چل رہی ہے اللہ پاک نے اس میں ہر نیگیٹو چیز کو مجھ سے دور رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک اپنی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آنے دیتے۔ لوگوں کے اصلی چہرے اور ان کے رویے مجھے پہلے پتہ چل جاتے ہیں۔ کوئی اگر میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ اپوزٹ غلط ہوتا ہے۔ کہتی ہے میں نے یہ اپنی زندگی میں اتنا ایکسپیرینس کیا نا سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد کہ جو میرے دشمن ہوتے ہیں نا میرا برا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ برا نہیں کر پاتے، الٹا ان کے ساتھ برا ہو جاتا ہے۔ کہتی ہے الحمدللہ اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر کرتی ہوں ہر چیز پہ۔ اور یہ کہتی ہیں کہ ابھی ان کی جو ہے وہ ڈیلیوری نہیں ہوئی ہے، آپ لوگ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت والی، تندرستی والی، نیک نصیب والی بہترین اولاد سے نوازی، آمین ثم آمین۔ تو دیکھیں جی، جو کہتے ہیں نا دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مسئلے حل نہیں ہو رہے، ہماری لائف میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا، وقت لگتا ہے، بہت وقت لگتا ہے۔ کبھی کبھی میں اپنی لائف میں پرسنلی خود ایکسپیرینس کر چکی ہوں، کچھ چیزیں ہمیں بہت جلدی مل جاتی ہے، کچھ چیزیں ہمیں بہت دیر سے ملتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہمیں نہیں مل رہی ہوتی اور ہمیں لگتا ہے کہ یار ہمیں کیوں نہیں مل رہی، اس کی جگہ ہمیں اور کچھ بہت بہترین مل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا صرف ٹیسٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہوتا، بس آپ نے یقین رکھنا ہوتا ہے۔ سارا جو گیم ہے نا وہ آپ کے یقین کا ہے، آپ کی کنسسٹنسی کا ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایک بھی دن اسکپ نہیں کرنا، اپنے ذکر کا آپ نے محنت کرنی ہے، لگے رہنا ہے اس امید میں کہ میرے لیے معجزہ ہوگا، ضرور ہوگا، ثم آمین ہوگا، اور اتنا بیسٹ اور اتنا بہترین ہوگا نا کہ جب وہ معجزہ ہوگا نا تو ساری دنیا دیکھے گی اور میں اس ٹائم شکر کے سجدے میں گر کر رہوں گی۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔